السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا اور آپ پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں قرآن وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا۔ اس بیچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی تکلیفیں برداشت کری، حتیٰ کہ جب آپ طائف کے شہر میں جا کے دین کی دعوت دینے لگے تو ادھر کے لوگوں نے شرارتی بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا اور ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسوائے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنگ احد کے میدان میں جب تیر اندازوں نے پہاڑ کو چھوڑ دیا تھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے سے حملہ کرنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک بھی شہید ہو گئے تھے، بلکہ قریب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جاتا۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد شروعات میں تو بات یہاں تک پہنچی تھی کہ پورے مکہ کے لوگوں نے بنو ہاشم کا بوائکاٹ کر دیا تھا، حتیٰ کہ پیدائشی بچے بھوک اور پیاس کی وجہ سے رو رو کر مر جاتے، لیکن مکہ والوں کو ترس نہ آتا۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل خانہ نے انتہا سے زیادہ تکلیفیں برداشت کری۔ صرف نبوت کے شروع میں ہی نہیں بلکہ فتح مکہ سے پہلے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کی تکلیف سے گزرے، صرف اس وجہ سے کہ اللہ کا پیغام اور اللہ کا دین یعنی اسلام دنیا تک پہنچ جائے اور ہر شخص اسلام کی دعوت سے روشناس ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے اسلام کا گولڈن پیریڈ دیکھا، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 23 مربع میل پر حکمرانی کری۔ صرف مسلمانوں کی حکمرانی نافذ نہیں کری تھی بلکہ اسلامی حکومت نافذ کری تھی، اور صرف قرآن اور سنت کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا میں مسلمانوں نے اپنا عروج دیکھا۔ لیکن آج اس پوری دنیا میں تقریباً 8 ارب لوگ موجود ہیں، جن میں سے تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، باقی 6 ارب مختلف دین کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اس دنیا پر مسلمانوں کی ایک اچھی تعداد ہے، لیکن آج یہ مسلمان اتنا پستی میں کیوں جا رہے ہیں کہ ان کے پاس بہترین ہتھیار، ایٹامک طاقتیں، ہیومن ریسورس یہ سب موجود ہونے کے بعد بھی غلامی والی زندگی گزار رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے پہلے فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اہل بیت۔ آج ہم نے دونوں ہی چیزیں پیچھے ڈال دی ہیں، ہم قرآن اور سنت اور اہل بیت کا عمل سے پوری طرح ناواقف ہیں۔ صرف آج ہی نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد اہل بیت کو قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اسلامی حکومت نافذ یا جاری رکھنے کے بجائے مسلمانوں کی حکومت نافذ کری، قرآن سے فیصلے کرنے کے بجائے اپنی عقل کا استعمال کیا، تو اللہ نے ان عربیوں کو ہٹایا اور اسلامی حکومت چلانے کی ذمہ داری سلطنت عثمانیہ کو دے دی۔ جب انہوں نے بھی عیاشی کری تو اللہ نے ان کو بھی ہٹا دیا۔ مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلامی حکومت نافذ ٹھیک طرح سے بالکل بھی نہیں ہو سکی۔ آہستہ آہستہ لوگ قرآن سے دور ہوتے گئے اور آج لوگ قرآن پڑھ کر اللہ پر احسان کرتے ہیں۔ آج کے اس ماڈرن دور میں تو مسلمان اب حد سے گزر گئے ہیں، بلکہ وہ حرکتیں آج مسلمان کر رہے ہیں ان کو اگر کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا جائے تو غلط نہیں ہوگا، صرف اس وجہ سے کیونکہ اسلام میں اللہ کے قوانین کو لے کر کسی بھی قسم کی کوئی نرمی نہیں ہے۔ آج ہم اگر دیکھیں تو UAE نے سب سے گھٹیا کام کیا ہے، جو کہ حال ہی میں انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا مندر تعمیر کروایا ہے۔ تعمیر کروایا تو کروایا، لیکن اس کی اوپننگ سیریمنی میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ عرب کے لوگ بت پرستی کو فروغ دے رہے ہیں۔ ذرا آپ لوگ خود سوچئے، جس غلیظ حرکت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ختم کیا، آج انہی کے امتی اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ عرب کے لوگوں کا ایک فحاشی عورت کا عرب میں بلوا کر کانسرٹ کروانا، شراب خانے کھلوانا، مرد اور عورت کی شادی کی منظوری دے دینا، یہ آخر اس طرح کی حرکتیں کرنا یا ان کو فروغ دینا، یہی امت مسلمہ کی پستی کی وجہ ہے۔ اگر آپ سب غور کریں، یہ مسلمانوں پر پستی کا عذاب کسی ایک خطے یا کسی ایک ملک پر نہیں آیا، اس کا شکار پوری امت مسلمہ ہے۔ ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے اور اسلام کی شان کو دوبارہ حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی ہدایت اور ان کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں ہے۔
انشاءاللہ ایک دن امام مہدی کا جب ظہور ہوگا وہ وقت ہوگا جس دن مسلمان دوبارہ سے اسلامی حکومت دیکھیں گے اور اسلام کا بہترین عروج دیکھیں گے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہوگی کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کا استعمال کر کے اپنے فیصلے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں پر رحم فرمائے، آمین۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔